الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عذاب قبر کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، شیطان اور اس کی پوری فوج یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے دل و دماغ سے، سوچ و فہم سے اللہ کے تقوی، وحشت، روز آخرت کے عذابات کا ڈر، عذاب قبر کی تلخی، سختی کا خوف ڈر نکال کر آپ کو گناہوں کی طرف مائل کر دے، آپ کو کفر و شرک میں مبتلا کر دے، آپ کے لیے عیاشی کی راہوں کو ہموار کر دے، آپ کو شراب کے نشوں سے محمور کر دے، آپ کو فحاشی میں مبتلا کر دے، آپ پر آپ کے ستر، آپ کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، آپ کو اپنے رب سے، اس کی عبادت سے غافل کر دے، آپ کو روز آخرت کے عذابات، عذاب قبر کے عذابات سے غافل کر دے۔ لیکن آپ اس بات کو ہرگز نہ بھولیے گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، یہی تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوا عدو، تو اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اللہ کے بندو ہوشیار ہو جائیے، دشمنان اسلام یوں آرام سے نہیں بیٹھے، اسلام والوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے انہوں نے کئی چالیں چلائی۔ پہلی چال تو یہ کہ اہل اسلام کو فرقوں میں منقسم کر دیا۔ بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس ہستی کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کی صفوں میں دراڑ پیدا ہو جائے اور ان کو ان کی عبادت سے غافل کیا جائے، ان کے ساتھ کفر و شرک کر بیٹھے۔ دوسری چال، لوگوں کو حدیث سے منکر کر دیا۔ بڑا مقصد یہ تھا جب یہ حدیث سے منکر ہوں گے تو صرف قرآن پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار بن جائے گا۔ تیسری چال یہ چلائی
کہ ان کے دل و دماغ سے، سوچ و فہم سے اللہ کے تقوی، وحشت، روز آخرت کے عذابات کا ڈر، عذاب قبر کی تلخی، سختی کو نکال کر ان کو گناہوں کی طرف مائل کر دے۔ یہ ڈر نکل جائے تو ان کو اللہ رب العزت قرآن و حدیث، دین اسلام، اللہ کے فرشتے، جنت اور جہنم، اللہ کی نعمتیں، عذابات سب کے سب مذاق نظر آ جائیں گے۔ اور یہ زہر وہ کافی حد تک لوگوں کو پھیلا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عذاب قبر اس قبر میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ کوئی دوسری قبر ہے جہاں پر عذاب دیا جائے گا۔ پہلے میں آپ کے سامنے ان کی ذہنی افتراء، ان کے اعتراضات بیان کر دوں، بعد میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے مضبوط دلائل دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ نکیر منکر کا نام آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر کہاں کہ قبر میں داخل ہو گئے۔ قبر میں داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے تو داخل کیسے ہوئے؟ کروٹ بدلنے کی جگہ نہیں تو میت کو بٹایا کیسے؟ سوالات جوابات کیسے کیے؟ جنت اور جہنم کیسے دکھایا؟ میں حیران ہوں ان کے عقلوں کو، اس ذہنی افتراء کو، کہ اس سے پہلے، اس اعتراضات سے پہلے انہوں نے اس دنیا میں نظر نہیں دوڑائی۔ آپ جو موبائل یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس میں جو کارڈ لگتا ہے، میموری کارڈ، آپ کے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن سے کئی چھوٹا ہے، لیکن آپ ہو اس میں بلند ترین عمارتوں کی ویڈیوز بناتے ہو، اس کو سٹور کرتے ہو۔ یہ مکہ ٹاور ہے تو یہ برج خلیفہ ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑی بڑی جگہ، یہ بڑے بڑے دریائے، اس کی فلمیں، ویڈیوز بنا کر اس میں سٹور کرتے ہو۔ آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہوا، آپ فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ انسان کی ٹیکنالوجی کی شاہکار ہے، اور پتہ نہیں اس کے بعد اور کیا کچھ آئے گا۔ نظر نہ آنے والی چیزوں میں ساری دنیا کو سمویا جاتا ہے، سمیٹا جاتا ہے، آپ کو اس پر اعتراض نہیں۔ اعتراض ہوا تو اپنی رب کی تخلیق کی شاہکار پر کیوں ہوا؟ کیا تیرا رب، کیا ہمارا رب قبر میں بندے کو جنت اور جہنم نہیں دکھا سکتا؟ کیا وہ اتنی بڑی جگہ میں فرشتوں کو بھیج نہیں سکتا؟ کہتے ہیں آپ نے کہا، ہم نے مانا، لیکن ہم نے ایک گڑھے میں، ایک کی قبر میں کئی میتوں کو دفناتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ملت ہو جائے، نیک بخت کی نعمتیں بدبخت کو دی جائے اور بدبخت کے عذابات نیک بخت کو دیے جائے۔ اللہ کے بندے، آپ نے کبھی اس ٹیکنالوجی، اس دنیا کی ٹیکنالوجی پر غور کیا؟ آپ کے گھر میں جو فریج پڑی ہے اس کا سائز قبر سے کئی چھوٹا ہے۔ دروازہ کھولو گے تو جو سب سے نچلی جگہ ہے جہاں پر پھل فروٹ اور سبزیاں پڑی رہتی ہے، وہاں کی ٹھنڈک کی درجہ حرارت لائٹ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ اس سے اوپر جاؤ گے تو ٹھنڈک کی درجہ حرارت زیادہ ہوتی ہے تاکہ کھانے سڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ اس سے اوپر جاؤ گے تو آپ کو ٹھنڈک کی درجہ حرارت اتنی ملے گی جس سے پانی برف بن جاتا ہے، اور آپ مرضی سے جو چیز آپ کی مرضی کی ہو اس کو اٹھا لیتے ہو۔ کبھی پل کی جگہ آپ نے پانی کو نہیں اٹھایا، پانی کی جگہ کانے کو نہیں اٹھایا، کانے کی جگہ برف کو نہیں اٹھایا۔ اعتراض ہوا تو اپنے رب پر ہوا۔ دوسری طرف دیکھیے، ایسی مشین جس میں کانے کو گرم کیا جاتا ہے، جس سے کانے کو بنایا جاتا ہے، آپ کے گھر میں نہیں تو جائیے بیکری والی کے پاس جائیے، ان سے کہیے گا کہ جناب مجھے تھوڑے سے پکوڑے، کانے کے پیس یا تکے گرم کر کے دیجئے۔ 2 یا 3 منٹ میں کاغذ کے پلیٹ پر آپ کو تکے گرم ہو کر ملیں گے۔ تکے بوٹیاں تو جل رہی ہوگی لیکن کاغذ کو کچھ بھی نہ ہوا ہوگا۔ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ کاغذ پہلے جلا کرتا ہے، بعد میں بوٹیاں جلتی ہے، بعد میں بوٹیاں گرم ہوتی ہے۔ جب ایک انسان جس کو میرے رب نے بنایا، اس کو تخلیق کیا، یہ صلاحیت دی، یہ قوت دی، یہ طاقت دی، وہ ایک کاغذ کو بچا کر کانے کو گرم کر سکتا ہے، تو کیا میرا رب ایک ہی قبر میں اس کے عذابات اس کو، ان کی نعمتیں ان کو، ان کے حساب و کتاب ان کو، اور ان کے حساب و کتاب ان کے ساتھ نہیں کر سکتا؟
کہتے ہیں آپ نے کہا ہم نے مانا، لیکن ہم نے تو ایسے مردوں کو دیکھا ہے جن کو ہوائیں اڑا کر لے جائے، جن کو پانی بہا کر لے جائے مچھلیاں کھائے، جن کو پرندے نوچ نوچ کر کھائے، جن کو درندے بوٹی بوٹی کر کے کھائے، جن کو درندے بوٹی بوٹی کر کے کھائے، ان کو قبر ہی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے بندے، اگر آپ کا قرآن پر ایمان ہوتا تو آپ یہ بات ہرگز نہیں کرتے۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں تجھے لٹاؤں گا۔ بے شک تجھے ہوائیں اڑا کر لے جائے، تجھے پانی بہا کر لے جائے، تجھے مچھلیاں کھائے، تجھے پرندے نوچ نوچ کر کھائے، تجھے درندے بوٹی بوٹی کر کے گائے، تو پاخانہ بن، تو گوبر بن، تو ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ بن، تو کہیں نہیں جانے والا۔ ہم تیرے ریزے ریزے کو ہم اس زمین میں لٹائیں گے، فیہا نعیدکم، یہی زمین ہم تیری قبر بنائیں گے، اس میں تیرا حساب و کتاب لیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہم ایک دفعہ اور تمہیں سالم جسد کے ساتھ اٹھائیں گے۔ انکار کرنا ہے تو صرف حدیث سے کیوں، قرآن سے کر دیجئے۔ کہتے ہیں عذاب قبر اس قبر میں نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں عذاب قبر اس قبر میں نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جب میت کی روح نکلتی ہے، ان کے عذابات، ان کی نعمتوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یقین نہیں تو قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، جب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ظالم لوگوں کو دیکھو گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، ان کے موت کے وقت اور ہمارے فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے ان کی روح کھینچتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، بسبب اس کے کہ تم نے اللہ پر جھوٹی باتوں کو منسوب کیا تھا اور ان کی آیاتوں سے تکبر سے اعراض کیا تھا، انکار کیا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى، اگر آپ ان لوگوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آپ دیکھو گے جن کی روح فرشتے لیتے ہیں، قبض کرتے ہیں ہمارے فرشتے، تو ان کے چہروں پر، ان کی کروٹوں پر ان کو مارتے ہیں، اس وقت مارتے ہیں جب ان کی روح نکالتے ہیں، ان کی روح کھینچتے ہیں۔ جب ان کی روح کھینچتے ہیں تو ان کی چہروں پر، ان کے کروٹوں پر ان کو مارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اب رسوا کن عذاب کا مزہ چکھ۔ انکار کرنا ہے تو صرف حدیث سے کیوں، قرآن سے کر دیجئے۔ کہتے ہیں عذاب قبر اس قبر میں نہیں ہوتا، ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ عذاب قبر اس قبر میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے غیب پر ایمان لایا، اللہ کے سامنے اپنی عقلوں کو جھکا دیا، آپ نے عقلوں سے کام لیا۔ آپ کی عقلیں کام نہیں آنے والی، کیونکہ میں آپ کے عقلوں کی اصلیت آپ کو بتا دوں۔ اشتہار چلا، صابن دکھایا گیا، یہ لکس ہے، یہ سیف گارڈ ہے، یہ لائف بوائے ہے، 50-700 کا صابن ہے، اس کو لینے سے آپ کے ہاتھوں کے جراثیم مر جائیں گے۔ ایمان سے بتائیے، آپ نے وہ صابن لیا ہو، آپ نے ہاتھ دھوئے ہو اور آپ کے ہاتھوں کے جسم کے جراثیم نالی میں بہہ کر مر کے گئے ہو؟ کبھی نہیں۔ اس پر تو آپ کا بڑا یقین ہے، پیسے بھی خرچ کیے، وقت کو بھی ضائع کیا، ہو سکتا ہے وہ کیمیکلز آپ کے کمسن بچے کھا کر وہ ہلاک ہو جائے، ان پر آپ کا بڑا اعتماد ہے، بڑا یقین ہے، اعتراض ہے تو صرف اس ہستی پر، اس ناطق وحی پر جو ناطق وحی ہے، اس ہستی پر جو صادق و امین ہے، جو صادق و مصدوق ہے، جس کے گواہ کفار اور مشرکین ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اوپر سے دلائل نازل کیے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ہستی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ سب کچھ کہتے ہیں جو ہماری طرف سے وحی کی جاتی ہے ان کو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ہماری طرف ایسی بات کو منسوخ کیا جس پر ہماری طرف سے دلیل نہ ہو، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اے لوگوں اس ہستی کو ہم ان کے سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس چیز کی اتنی بڑی سزا ہے کہ ہم پھر ان کے دل کے رگ کو کاٹ دیں گے۔ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس کام سے ہمیں منع کر سکے۔ پھر وہ ناطق وحی، وہ صادق و امین، وہ معصوم عن الخطا اپنی طرف سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لولا اللہ تدافنوہ، اے لوگوں اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنی مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب سے دعا کرتا ان کو عذاب قبر سنا دے، دکھانا تو دور کی بات ہے، ان کو صرف عذاب قبر سنا دے، آپ اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ آپ کی عقل، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے تو آپ اس کو روکتے کیوں نہیں؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا والد صاحب ہے، ان کی روح نکل رہی ہے، اس کو روک کر دکھاؤ۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم آپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم اور ہمارے فرشتے اس میت کے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری نظروں میں، تمہاری آنکھوں میں یہ استطاعت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے، یہ کشش نہیں ہے کہ وہ ہمارا نظارہ کر سکے۔ ہمارا نظارہ نہیں کر سکتے تو کیا حق ہمارے عذابات کو دیکھ لیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب میت کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ان کے پاس دو فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس کو بٹھا کر سوالات جوابات کرتے ہیں، کہتے ہیں من ربک، ما دینک، ما کنت تقول بهذا الرجل، اے بندے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ایمان والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اور غیب پر ایمان لایا ہوگا تو وہ یہ ضرور جواب دے گا ربی اللہ، میرا دین میرا رب اللہ ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ہذا ہوا رسول اللہ، یہ وہ اللہ کے رسول ہے جو ہماری طرف واضح دلائل کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ آسمان سے پکارنے والا پکار کر کہتا ہے میرے بندے صدقت عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کے بچونوں میں سے بچونا بچا دیا جائے، بچونا بچایا جاتا ہے۔ قبر کو حکم کیا جاتا ہے اس کے لیے وسیع ہو جا، قبر وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک ان کی نظریں لگتی ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے نم صالحن، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کا دلہا سوتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ برعکس وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جو بدعمل ہے، جو گناہ گار ہے، وہ لوگ جو اس دنیا میں یہ قسمیں کھا چکے ہیں کہ ہم نافرمان ہی رہیں گے اللہ اور رسول کے، کبھی فرمان بردار نہیں بنیں گے، وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں کبھی قسمیں کھا چکے ہیں کہ ماں باپ کی فرمان برداری کبھی نہیں کریں گے، نافرمان ہی رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان رہیں گے، داڑھیوں سے کھیلنے والے رہیں گے، شراب ہوری کریں گے، کبھی شراب سے باز نہیں آئیں گے، مر جائیں گے پر کبھی شراب سے باز نہیں آئیں گے۔ ان کو جب ان کے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ان کے پاس فرشتے داخل ہوتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، سوالات اور جوابات کرتے ہیں، کہتے ہیں من ربک،
تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول بہذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ گناہگار ہوگا، بے ایمان ہوگا، تو وہ یہ جواب ہرگز نہیں دے سکتا اس سوالات کا. وہ کہے گا، اس کا جواب صرف ایک ہی ہوگا، ہا ہو لا علم لنا، ہائے میرے لیے افسوس، میرے لیے افسوس، مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا رسول کون ہے. ان سے کہا جاتا ہے، آسمان سے پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا، جہنم کے بچونوں میں سے بچونا بچا دیا جائے، بچونا بچایا جاتا ہے، ان پر فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے. اگر وہ ہتھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی پہاڑ پر مارے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن جائے گا. وہ ہتھوڑا اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کی چیخ نکلتی ہے، اور جو مخلوقات ہوتے ہیں قبرستان کے آس پاس اس چیخ کو سنتے ہیں، سوائے انس و جن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارا تو غیب پر ایمان ہے، آمنا بالغیب، ہم نے غیب پر ایمان لایا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر میں، یہ دنیاوی قبر جو ہے اس میں عذاب ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اس دنیا میں اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، ہم نے اس پر ایمان لایا. آپ ایمان نہیں لاتے تو یہ آپ کی مرضی، لیکن جب آپ کو آپ کے قبر میں رکھ دیے جائے اور آپ کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، آپ پر ایسے فرشتوں کو مسلط کیا جائے، آپ کو عذابات دیے جائے، تو پھر آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا کہ عذاب قبر کہاں ہوتا ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ